العالمین بار الخلائق اجمعین ثم الصلاۃ والسلام علی حبیبہ و نبیہ و حافظ سرہ و مبلغ رسالاتہ سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا بحق محمد وآلہ الطاہرین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ عزیزان خطبہ اول میں اپنے آپ کو اور آپ عزیزان کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ خداوند عالم یہ تقوی ہم سب کو عنایت فرمائے۔ عزیزان ہماری گفتگو سورہ احزاب کی آیہ نمبر 41 میں کہ کچھ مطالب گزشتہ خطبے میں بیان ہوئے اور آج کے خطبے میں بھی اسی آیہ مبارکہ کے ضمن میں کہ ارشاد خداوندی ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو بہت کثرت سے یاد کیا کرو، کہ خدا کی یاد، کہ ہماری جو اہم ترین مشکل ہے وہ خدا کی یاد سے دوری اور خدا کی یاد کو بھلا دینا، کہ جس کے نتیجے میں ہم خود اپنی ذات کو بھلا دیتے ہیں، اور خدا کو بھلانا یعنی خود انسان اپنی انسانیت کو بھلا دے، اور جب انسان اپنی انسانیت کو بھلا دیتا ہے تو پھر انسان ہر قسم کے گناہ میں اور معصیت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ عزیزاً یہ ذکر کثیر کے مصادیق میں سے ایک مصداق تسبیحات حضرت زہرا صلوات اللہ وسلام علیہا ہے، کہ حدیث میں آیا ہے من سبح تسبیح فاطمہ فقد ذکر اللہ الذکر الکثیر، فرمایا کہ جو تسبیح حضرت زہرا بجا لائے اس نے خداوند عالم کا ذکر کثیر کیا ہے۔ من سبح تسبیح فاطمہ فقد ذکر اللہ الذکر الکثیر، اگر کوئی حضرت زہرا کی تسبیح کو مرتب پڑھے اور تو اس نے اس آیت پر عمل کیا ہے، یہی آیہ مبارکہ سورہ احزاب کی آیہ نمبر 41 کہ جس میں ارشاد ہوا کہ خدا کا بہت زیادہ کثرت سے یاد کیا کرو اور ذکر کرو، تو وہ شخص اس نے اس آیہ پہ عمل کیا ہے اور اس نے ذکر کثیر کیا ہے۔ البتہ عام طور پر ہم تسبیح حضرت زہرا وہ نماز واجب بجا لانے کے بعد تسبیح حضرت زہرا بجا لاتے ہیں، تو من جملہ مقامات میں سے ایک اہم ترین مقام وہی نماز واجب کے بعد تسبیح حضرت زہرا صلوات اللہ وسلام علیہا بجا لائی جائے اور پڑھی جائے۔ اور اس کے علاوہ بھی ایسا نہیں ہے کہ فقط نماز کے بعد ہی یہ تسبیح وارد ہوئی ہے، کہ یہ تسبیح انسان ویسے بھی نماز سے ہٹ کر اور نماز کے علاوہ بھی یہ خدا کا ذکر ہے کہ 34 مرتبہ اللہ اکبر اور 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ، کہ اس حدیث کے مطابق یہ ذکر کثیر ہے اور انسان جو ہے وہ اس آیت پر عامل جو ہے وہ قرار پائے گا۔ البتہ ایک نقطہ میں یہیں پر عرض کر دوں کہ کچھ دن پہلے ایک عزیز نے ایک ویڈیو بھیجی تو جس میں کہ نماز کے فوراً بعد تسبیحۃ زہرا بجا لائی جائے۔
البتہ حدیث میں وارد ہوا ہے کہ نماز کے فوراً بعد کہ انسان جس حالت میں بیٹھا ہے، نماز کی اس حالت میں، تشہد کی حالت میں بیٹھا ہے، تو اپنی حالت کو تبدیل کرنے سے پہلے انسان یہ تسبیحۃ زہرا بجا لائے۔ البتہ اس میں اب بعض آیون جو ہے وہ کہ ہم نماز بجا لانے کے بعد مصافحہ کرتے ہیں، یا مثلا آیت تطہیر کی تلاوت کی جاتی ہے اور اس کے بعد مثلا مصافحہ وغیرہ کیا جاتا ہے، تو اس کے بعد تسبیحۃ زہرا بجا لاتے ہیں، تو کیا اس میں کوئی منافات ہے کہ اس کو آیا ہم نماز کے فوراً بعد تسبیح نہیں کہیں گے؟ تو وہ شاید جنہوں نے مجھے یہ ویڈیو بھیجی ان کی شاید مراد یہی ہو کہ نماز کے فوراً بعد، یعنی اگر آیت کی تلاوت کی جائے یا مصافحہ وغیرہ کیا جائے تو اس صورت میں اس حدیث پر عمل نہیں ہوگا۔ نہ، ایسا نہیں ہے۔ وہ اس حدیث میں البتہ وہ جنہوں نے وہ حدیث بیان فرمائی تو ترجمہ کرتے ہوئے ایک لفظ کا اضافہ کیا انہوں نے۔ حدیث میں یہ ہے کہ انسان جس حالت میں بیٹھا ہے، یعنی وہ تشہد کی حالت میں، اس نماز کی حالت اور کیفیت میں، اس کیفیت کے بدلنے سے پہلے انسان یہ تسبیح بجا لائے۔ البتہ انہوں نے ترجمے میں ساتھ یہ بھی اضافہ کیا کہ کوئی اور کلام یا بات کرنے سے پہلے، جبکہ حدیث میں وہ ذکر نہیں ہے۔ حالت کا ذکر ہے کہ جس حالت میں انسان نماز میں ہے، اس حالت کے تبدیل کرنے سے پہلے یہ تسبیح جو ہے وہ بجا لائی جائے۔ لہذا ایسی صورت میں کوئی منافات نہیں ہے کہ جو آیت تطہیر کی تلاوت کی جاتی ہے یا مصافحہ کیا جاتا ہے، اسی حالت میں بیٹھ کر انسان جو ہے وہ مصافحہ بھی، وہ نمازی اسی حالت میں مصافحہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد تسبیحۃ زہرا جو ہے وہ بجا لائی جاتی ہے، تو اس حدیث کے مطابق ہی یہ عمل ہے۔ حالت دوسرا توصیہ آپ عزیزان کی خدمت میں وہ عرض کروں کہ جب تسبیح ہم کرتے ہیں، نماز کے بعد تسبیح بجا لائیں، یا انسان اپنی دیگر حالات میں تسبیح جب بجا لاتا ہے، جب ذکر کرتا ہے، تو ذکر اس طرح کیا جائے کہ انسان خود اس کو سمجھے۔ بعض اوقات تسبیح جب کی جاتی ہے تو یہ ایک وہ لالچ ہوتا ہے کہ جلدی سے یہ تسبیح کر کے کوئی اور عمل کیا جائے۔ نہ، تسبیح آرام سے، سکون سے، کہ اس طرح تسبیح نہ کی جائے کہ جس میں وہ ایک ذکر دوسرے ذکر کے ساتھ وہ مکس ہو جائے، مل جائے۔ آرام سے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، آرام سے، سکون سے خدا کا یہ وہ ذکر جو ہے وہ کیا جائے۔ اسی طرح الحمدللہ، 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 جب ہم تیزی میں وہ ذکر پڑھتے ہیں الحمدللہ، الحمدللہ، وہ تیزی میں بعض اوقات وہ کامل ذکر ادا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سبحان اللہ کا ذکر ہے تو کامل پورے طور پر سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ کلمات اور یہ اذکار وہ آرام سے، سکون سے، اور کہ کامل ذکر جو ہے وہ انسان بجا لا سکے، اور جلدی اور تیزی نہ کی جائے اس عمل میں، تاکہ وہ جو ذکر ایک حقیقت ذکر ہے وہ انسان، یہ انشاءاللہ میں عرض کروں گا اور پہلے بھی ہم نے عرض کیا ہے، یاد خدا اور ذکر خدا کی حقیقت وہی توجہ اللہ ہے۔ اور اگر ہم زبان سے ذکر کرتے ہیں تو اس کی وجہ بھی یہی ہے تاکہ ہماری زبان پر جب خدا کا ذکر آئے تو یہ ذکر لفظی ہمارے قلب میں اور ہمارے وجود میں وہ سما جائے، اور اس زبان کے ذکر کے ساتھ ساتھ ہمارا دل بھی اور ہمارا وجود بھی خدا کی یاد میں آ جائے۔ تو ذکر لفظی ایک مظہر ہے اس یاد خدا کا، تو لہذا یہ ذکر جو ہے وہ آرام اور سکون سے جو ہے وہ کیا جائے، یہ ایک جو ہے وہ تو۔ اور ذکر لفظی جس طرح عرض کیا کہ یہ ذکر لفظی حقیقت میں وہی یاد خدا کا ایک مظہر ہے، اور جب یاد خدا کا مظہر ہے تو البتہ وہ مظاہر یاد خدا وہ مختلف ہیں۔ زبان سے خدا کا ذکر جو ہے وہ یہ ذکر لفظی ہے۔ اسی طرح ذکر و توجہ قلبی کہ انسان قلباً خدا کی طرف متوجہ ہو۔ اسی طرح ذکر و توجہ عملی، انسان مقام عمل میں خدا کی طرف متوجہ ہو، کہ جب انسان کوئی وہ عمل انجام دیتا ہے
خوب اپنی زندگی کے امور کو انجام دیتا ہے. مثلا کوئی شخص جو ہے وہ دکاندار ہے، کاروباری ہے اور اپنے کاروبار میں مشغول ہے، تو اس مقام عمل میں خدا کی طرف توجہ ہو، ناپ تول میں کمی نہ کرے، اور جو چیز کا بھاؤ ہے، جو قیمت ہے، اس قیمت کو وہ بہت زیادہ نہ کرے. یعنی مقام عمل میں توجہ اللہ، اس کا معنی یہی ہے کہ انسان عملی مقام میں جب عمل کو بجا لاتا ہے، اپنے عمل میں خدا کی طرف متوجہ ہو. اور اسی طرح ذکر و توجہ درونی، انسان کا باطن بھی خدا کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہو. اور ان اذکار میں سے کہ اہم ترین ایک مظہر یاد خدا وہ ذکر لفظی ہے، کہ انسان زبان سے خدا کی یاد میں ہو، تاکہ وہ ذکر لفظی آہستہ آہستہ ہمارے قلب و وجود میں وہ جاری ہو سکے. تو ذکر لفظی کے حوالے سے میں عرض کروں کہ یہ اس قدر اہم ہے کہ اگر انسان گفتگو جب کرتا ہے تو انسان گفتگو کرنے کی صورت میں آپ متوجہ ہوتے ہیں کہ یہ انسان کتنے پانی میں ہے. آئیے انسان ان پڑھ ہے یا پڑھا لکھا ہے، یا یہ انسان مثبت شخصیت کا مالک ہے یا منفی شخصیت کا مالک ہے. اسی طرح جو ہے یہ انسان آیا زبان، انسان نیک انسان ہے یا گناہگار انسان ہے. انسان بہت زیادہ دوسرے کی گفتگو سے وہ اس کی شخصیت کو پرکھ لیتا ہے. جس طرح کہ امیر المومنین کی وہ کلام فرمایا کہ الانسان مخبوع تحت لسانہ، انسان اپنی زبان کے نیچے پوشیدہ ہے، اپنی زبان کے نیچے چھپا ہے. جب بولتا ہے تو انسان کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتنے پانی میں ہے، اس کی شخصیت کیسی ہے. لہٰذا انسان کے وہ شخصیت کی ترجمان ہے یہ زبان اور یہ ذکر، انسان کی کلام، اور انسان کے ذہن و قلب کو ظاہر کرتی ہے یہی زبان اور یہی انسان کی کلام. لہذا روایات میں ذکر لفظی کی بہت زیادہ تاکید ہوئی ہے کہ انسان جو ہے وہ خدا کی یاد میں انسان رہے اور خدا کے ذکر میں ہو. اب اس حدیث کو ملاحظہ فرمائیں کہ رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مررت لیلۃ اسری بی برجل مغیب فی نور العرش، فرمایا کہ جب میں معراج پر گیا تو جب مجھے معراج پر لے جایا گیا اور میں ایک ایسے شخص کے قریب سے گزرا کہ جو عرش الہی کے اس نور عرش الہی میں غرق ہے، اور عرش الہی کے اس نور میں وہ شخص ہے. فقلت من ھذا، اس قدر وہ روشن و منور ہے وہ شخص نور الہی میں. تو رسول خدا فرماتے ہیں کہ میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ من ھذا، یہ شخص کون ہے؟ تو پھر کہا کہ کیا کوئی یہ ملک ہے یا کوئی نبی ہے؟ آئے ملکن، کوئی فرشتہ ہے؟ قیل لا، مجھے بتایا گیا کہ نہ، یہ فرشتہ نہیں ہے. تو قلت نبی، کیا کوئی نبی ہے؟ تو قیل لا، کہا کہ نہ، یہ نبی بھی نہیں ہے. قلت من ہوا، رسول خدا فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا یہ شخص کون ہے؟ البتہ یہ ہماری تعلیم کے لیے ہے. تو فرمایا کہ قال ھذا رجل، فرمایا کہ یہ آپ کی امت سے ہے یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کا ایک امتی ہے. اور اس شخص کی خصوصیات کیا ہیں؟ 3 خصوصیات ہیں اس شخص کی کہ جس کے نتیجے میں خداوند عالم نے اس کو عرش الہی کے اس نور میں رکھا ہے. ھذا رجل کان فی الدنیا لسانہ رطبا من ذکر اللہ، یا رسول اللہ یہ وہ شخص ہے کہ دنیا میں اس کی زبان ذکر الہی سے مرطوب رہتی تھی، ہمیشہ یہ ذکر خدا میں ہوتا تھا. لسانہ رطبا من ذکر اللہ، کہ اس کی زبان ذکر الہی سے مرطوب تھی. دوسری صفت اس شخص میں وقلبہ معلقا بالمساجد، یا رسول اللہ اس کا دل ہمیشہ مسجد میں ہوتا تھا، یہ مسجد میں تھا اس کا دل. اور یہ روایات میں ہے کہ اگر ایک انسان مسجدی ہے اور اگر وہ ہمیشہ مسجد میں آتا ہے اور مسجد سے اس کا تعلق ہے، تو اگر کسی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے یا مریض اور بیمار ہونے کی وجہ سے وہ مسجد میں کسی دن نہیں آ سکتا اور گھر میں نماز پڑھتا ہے، تو خداوند عالم حکم فرماتا ہے ملائکہ کو، اس کو مسجد جیسی نماز کا ثواب لکھو، مسجد کی نماز کا ثواب لکھو.
اور کیوں؟ اس لیے کہ اس کا دل مسجد میں ہے اور یہ مریض ہونے کی وجہ سے مسجد نہیں جا سکا، لہذا مسجد کا ثواب لکھا جائے۔ اور اس کے برعکس ایک شخص جس کا مسجد سے کوئی تعلق نہیں ہے اور مجبوراً مسجد میں آ گیا ہے، ہاں عام طور پر ہوتا ہے نا، بعض کا جو ہے وہ مجلس ترحیم رکھی ہے اور اس نے مجلس ترحیم میں آنا ہے اور ظاہر ہے وہ مسجد میں آنا پڑا اس کو، اور وہ مسجد میں آیا ہے اور مجبوراً اس نے مسجد میں آ کے نماز بھی پڑھی ہے اس نے مسجد میں، تو حکم ہوگا کہ اس کو گھر جیسی نماز کا ثواب لکھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مجبوری میں آیا ہے، اس کا دل مسجد میں نہیں ہے۔ بس ایک انسان جو گھر میں ہے ممکن ہے کہ اس کو مسجد کا ثواب ملے، اور جو مسجد میں نماز پڑھتا ہے ممکن ہے کہ اس کو گھر جیسی نماز کا ثواب ملے۔ تو دوسری صفت وَقَلْبُهُ مُعَلَّقًا بِالْمَسَاجِدِ، اس کا دل مسجدوں میں تھا۔ اور تیسری صفت وَلَمْ يَسْتَسِبَّ لِوَالِدَيْهِ قَطُّ، یہ اپنے والدین کی نیک نامی کا باعث بنا، اپنے والدین کی بدنامی کا باعث نہیں بنا، اپنے والدین کی نیک نامی کا باعث بنا۔ وہ مثال اچھی نہیں ہے کہ میں وہ اس جو ہے وہ ممبر پر وہ مثال دوں، لیکن آپ یہ عام طور پر جو ہے وہ یہ البتہ کسی کی ملکیت میں کوڑا پھینکنا یا بول و براز کرنا خب یہ جائز نہیں ہے۔ اگر کسی کی شخصی ملکیت ہے اس کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ کوڑا کرکٹ پھینکنا جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ تو عام طور پر محلوں میں جو ایک پلاٹ خالی ہوتا ہے تو لوگ محلے والے وہاں کوڑا کرکٹ وہاں پھینک دیتے ہیں یا بول و براز وہاں پر جو ہے وہ کرتے ہیں۔ تو عام طور پر وہاں پر دیوار پر ایک تحریر لکھی ہوتی ہے، تحریر لکھی ہوتی ہے کہ خدا لعنت کرے اس کے ماں باپ پر کو جہاں پر یہ کام کرے۔ یہ جملے جو ہے وہ پڑھنے میں آتے ہیں، دیکھنے میں جو ہے وہ آتے ہیں۔ اور اب یہ شخص جو ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ اپنے والدین کی نیک نامی کا باعث مار رہا ہے یا اپنے والدین کی بدنامی کا باعث مار رہا ہے؟ بدنامی کا باعث مار رہا ہے۔ فرمایا کہ یہ شخص کہ جو لم یستسب لوالدیہ قط، جو دنیا میں اپنے والدین کی نیک نامی کا باعث بنا، بدنامی کا باعث نہیں بنا۔ یہ تین صفات ہیں یا رسول اللہ اس شخص میں، اور خداوند عالم نے ان تین صفات کے وہ عوض اس کو یہ مقام عنایت کیا ہے۔ عزیزاً، ذکر الہی اور خدا کی یاد میں ہونا بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ کچھ فقیر مدینے کے کچھ فقیر رسول گرامی اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ یہ بعض لوگ غنی ہیں، مالدار ہیں، اور چونکہ مالدار ہیں لہذا وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ غلاموں کو خرید کر آزاد کر دیتے ہیں، اور یہ فضیلت وہ ان کو حاصل ہے اس لیے کہ ان کے پاس مال ہے، اور ہم یہ کام نہیں کر سکتے، ہمارے پاس مال نہیں ہے۔ یا رسول اللہ ان مالداروں کے پاس حج کی استطاعت ہے، خوب حج و عمرہ اس کے لیے جو ہے وہ استطاعت ہے، وہ جاتے ہیں، بعض ہر سال حج کرتے ہیں، بعض جو ہے وہ کئی مرتبہ حج کیا، کئی مرتبہ وہ زیارت پہ گئے ہیں اور عمرہ کیا ہے۔ یا رسول اللہ ہمارے پاس مال نہیں ہے، ہم حج پہ نہیں جا سکتے، ہم عمرے پہ نہیں جا سکتے، ہم زیارت پہ نہیں جا سکتے۔ یا رسول اللہ ان کے پاس مال ہے، یہ صدقہ دیتے ہیں، انفاق کرتے ہیں، ہمارے پاس نہیں ہے، ہم اس سعادت سے بھی محروم ہیں۔ اور یا رسول اللہ کہ ان کے پاس مال ہے، جہاد کے وسائل یہ حاصل کر سکتے ہیں، خوب گھوڑا، تلوار اور زرہ خرید سکتے ہیں۔ یا رسول اللہ ہمارے پاس مال نہیں ہے، نہ ہمارے پاس کوئی گھوڑا ہے، نہ ہمارے پاس کوئی تلوار ہے کہ ہم جہاد پر کیسے جائیں اور جہاد کی اس سعادت کو کیسے حاصل کریں۔ تو یا رسول اللہ یہ ساری سعادتیں اور یہ سارے کمالات یہ تو مالدار لوگ لے گئے، ہم کیا کریں، ہم فقیر کیا کریں؟ رسول گرامی اسلام نے فرمایا جو شخص، جو مومن 100 مرتبہ اللہ اکبر کہے، ہاں صدق کے دل سے اور وہ سکون سے 100 مرتبہ اللہ اکبر کہے، تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس نے گویا 100 غلاموں کو خدا کی راہ میں آزاد کیا ہے، 100 غلاموں کو خدا کی راہ میں آزاد کیا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو شخص 100 مرتبہ سبحان اللہ کہے تو اس نے حج کی فضیلت کو پایا ہے، اور حج ایسا حج کہ جس میں 100 قربانی حاجی نے قربان کی ہے، یہ اس کی فضیلت کو اس نے حاصل کیا ہے۔ اور جو 100 مرتبہ الحمدللہ کہے تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس نے 100 گھوڑے زین اور
رقاب کے ساتھ خدا کی راہ میں انفاق کیا ہے یہ۔ اور پھر فرمایا کہ جو 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہے تو اس دن تمام مومنین کے اعمال سے زیادہ اس کو ثواب عنایت ہوگا۔ البتہ اگر کسی مومن نے 100 سے زیادہ اگر لا الہ الا اللہ کا ذکر کیا ہو تو اس کا ثواب پھر زیادہ ہے۔ تو 100 مرتبہ جو لا الہ الا اللہ کا ذکر کرے، فرمایا کہ اس دن کے تمام مومنین کے اعمال سے زیادہ اس کو ثواب عنایت ہوگا۔ خوب، یہ جب حدیث آپ نے رسول خدا نے بیان فرمائی تو حدیث جو ہے وہ مالدار اور غنی لوگوں تک بھی پہنچ گئی۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے یہ ذکر بھی کیا اور انفاق بھی کیا، یہ ذکر بھی کیا، جہاد بھی کیا، دونوں کام کیے انہوں نے۔ یہ پھر لوگ رسول خدا کی خدمت میں آ گئے، یا رسول اللہ یہ لوگ تو ذکر بھی کر رہے ہیں اور انفاق بھی کر رہے ہیں، جہاد بھی کر رہے ہیں، دونوں فضیلتیں حاصل کر رہے ہیں۔ تو اس وقت رسول خدا نے فرمایا یہ ثواب فضل الہی ہے اور عطا الہی ہے، خدا جسے چاہتا ہے عنایت کرتا ہے۔ ذکر خدا، انسان کا جو ہے وہ خدا کا ذکر کرے۔ اور ذکر کے حوالے سے ہم نے عرض کیا کہ ذکر یعنی توجہ اللہ، خدا کی طرف توجہ۔ اور خدا کی طرف توجہ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ کس قدر خدا کی طرف توجہ ہے کہ امام زین العابدین صلوات اللہ وسلام علیہ نماز میں مشغول ہیں، گھر میں آگ لگ جاتی ہے اور وہ ایک شور برپا ہوتا ہے، لوگ آتے ہیں اور گھر کی آگ کو بجھا دیتے ہیں اور چیخ و پکار وہ گھر میں اٹھتی ہے۔ تو امام نماز سے جب فارغ ہوتے ہیں تو دیکھا کہ گھر کا کچھ حصہ جل چکا ہے۔ تو فرمایا کہ میں اصلاً متوجہ نہیں ہوا گھر میں آگ لگی، یا ابن رسول اللہ کہ ہم نے بہت زیادہ چیخ و پکار کی اور ہم نے بہت زیادہ فریاد بلند کی۔ تو آپ نے فرمایا میری توجہ ایک دوسری آگ کی طرف تھی کہ جس کی وجہ سے مجھے اس آگ کا احساس نہیں ہوا۔ عزیزاً یہ مبالغہ نہیں ہے، یہ مبالغہ نہیں ہے۔ شاید آپ میں سے کسی کو یہ کبھی ایسی حالت کیفیت جو ہے وہ طاری ہوئی ہو کہ انسان ایک مرتبہ کسی چیز کی طرف متوجہ ہے لیکن اس کے پہلو میں اگر کوئی بات کر رہا ہے، کوئی کام کر رہا ہے، کوئی شور شرابہ کر رہا ہے، اصل انسان اس کی طرف توجہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی توجہ کسی اور طرف ہے۔ اسی طرح یا بعض نقل کے مطابق وہ امیر المومنین میں پاؤں میں جو تیر لگنے کا واقعہ ہے، اس میں بھی آپ ملاحظہ فرمائیں کہ جب امیر المومنین نماز کی حالت میں ہوتے ہیں تو تیر کو نکالا جاتا ہے، امام کو احساس تک نہیں ہوتا۔ کیوں؟ توجہ اللہ، خدا کی طرف توجہ ہے۔ تو توجہ جو ہے وہ اوج توجہ اور بلندی توجہ آپ جو ہے وہ ملاحظہ کریں کہ جب ایک اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام جو خدا کی طرف توجہ ہوتی ہے تو پھر جو ہے وہ دنیا کی کسی اور چیز میں اور کام میں انسان جو ہے وہ توجہ نہیں کرتا۔ رسول گرامی اسلام کے حوالے سے کہ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ لوگوں کے ساتھ رسول خدا کا وہ برتاؤ کیسے تھا۔ رسول خدا اپنے اصحاب کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ بڑی گرم جوشی سے پیش آتے تھے اور لوگوں سے انس رکھتے تھے۔ اسی طرح جو ہے وہ کہ جب کسی سے ہاتھ ملاتے اس وقت تک ہاتھ نہ کھینچتے جب تک وہ ہاتھ نہ کھینچتا، اس وقت تک اپنا ہاتھ اس کا ہاتھ میں رکھتے، یعنی اس قدر جو ہے وہ گرم جوشی کے ساتھ وہ۔ اور جب کسی سے بات کرتے تو حشاش بشاش بات کرتے، آپ کے چہرے پر ہمیشہ وہ ہلکی مسکراہٹ ہوتی، تو لیکن ہاں لوگوں میں گھل مل جاتے۔ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ رسول گرامی اسلام کے بیٹھنے کا انداز کیا ہوتا تھا، ایک دائرے کی شکل میں بیٹھتے تھے اور معلوم نہیں ہوتا تھا کہ صدر محفل، صدر مجلس میں کون بیٹھا ہے، نہیں معلوم تھا۔ اور اگر کوئی باہر سے اجنبی شخص آتا تو وہ پہچان نہ سکتا کہ رسول خدا کون سے ہیں، اس طرح بیٹھتے رسول خدا۔ لیکن جب نماز کا وقت ہوتا، آذان کی صدا جب بلند ہوتی تو اصحاب نقل کرتے ہیں کہ جب آواز بلند ہوتی تو اس صورت میں آپ آواز کو سنتے تو پھر گویا کسی کو نہیں پہچانتے اور لوگوں کے ساتھ اس طرح ہو جاتے جیسے اجنبی شخص ہے،
وہی رسول خدا لوگوں کے ساتھ اس طرح گرم جوشی کے ساتھ پیش آتے ہیں، جو ہی آذان کی آواز سنتے ہیں لوگوں سے اجنبی ہو جاتے ہیں، فوراً خدا کی طرف متوجہ، توجہ الی اللہ۔ ایک شخص حج پہ جانا چاہتا ہے اور جناب آیت اللہ علامہ طباطبائی مرحوم صاحب المیزان ان کی خدمت میں آتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ آقا میں حج پہ جا رہا ہوں، مجھے نصیحت فرمائیں، مجھے نصیحت فرمائیں۔ فرمایا میری نصیحت وہ 2 کلمے ہیں، 2 کلمے ہیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152 اس کو نصیحت کی۔ فرمایا کہ خدا کا ارشاد ہے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا ہوں، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھتا ہوں۔ تو خداوند عالم ہمیشہ انسان کی یاد میں ہے، ہمیشہ خدا کی یاد سے کوئی وہ محو نہیں ہوا، خدا نعوذ باللہ کو نسیان اور یہ چیز طاری نہیں ہوتی۔ تو خدا کی یاد سے کیا مراد ہے؟ خدا کی وہ رحمت ہے، خدا کی وہ عظمت ہے، خدا کی وہ رزق الہی ہے جو خداوند عالم انسان پہ نازل کرتا ہے۔ جب خدا کسی کو یاد کرتا ہے اپنی رحمت اس پہ نازل کرتا ہے۔ جناب مرحوم آیت اللہ العظمیٰ آگے عراقی قصہ طولانی میں مختصر عرض کروں کہ ان کی بیٹی حج پہ جانا چاہتی تھی اور کوئی اور ہمراہ محرم ہمراہ نہیں تھا، تو آیت اللہ عراقی اپنے بابا سے کہتی ہیں کہ بابا مجھے ڈر لگتا ہے، اور نقل کرتے ہیں کہ آگے عراقی کی وہ بیٹی نہایت عفیف تھی، نہایت عفیف، کہ بابا مجھے ڈر لگتا ہے کہ حج کے دوران جب طواف کیا جاتا ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ جب طواف کرتے ہیں تو اس طرح ہوتے ہیں، مرد و زن اسی طرح ہے، کوئی فاصلہ ہی نہیں ہے، ایک دوسرے کو دھکے بھی بعض کا ممکن ہے کہ وہ لگتے ہوں، کہ بابا مجھے ڈر لگتا ہے میں طواف کے دوران کیا کروں گی۔ فرمایا کہ میری بیٹی جاؤ حج پہ، اور جب مناسک حج کو بجا لا رہی ہو یہ 2 ذکر پڑھو، یا حفیظ و یا علیم، یا حفیظ و یا علیم، اے وہ ذات جو حفاظت کرنے والی ہے اور جو علم و آگہی رکھتی ہے، کہ خدایا تو جانتا ہے کہ میں عفیف ہوں اور کہ میرے بدن کے ساتھ کسی غیر محرم کا بدن نہ لگے، یا حفیظ، خدایا تو حفاظت کرنے والا ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ جب میں حج پہ طواف کر رہی تھی اور یہی ذکر بار بار یہی ذکر میں کر رہی تھی تو میں نے محسوس کیا کہ میں ایک حصار میں ہوں اور اس حصار میں نے پورا طواف کیا ہے۔ یا حفیظ و یا علی، ذکر خدا کا ذکر کیا جائے۔ خوب عزیزان، چند موارد آپ عزیزان کی خدمت میں عرض کریں کہ ذکر ہمیشہ اچھا ہے، ہمیشہ انسان خدا کی یاد میں ہو، لیکن بعض مقامات اور بعض اوقات ایسے ہیں کہ جہاں پر ذکر کی تاکید ہوئی ہے، انسان کثرت سے وہ خدا کا ذکر کرے، خدا کو یاد کرے۔ من جملہ ایک مورد اور ایک جو ہے وہ مقام اور محل وہ خود ماہ مبارک رمضان ہے۔ ماہ مبارک رمضان میں خدا کا کثرت سے ذکر کیا جائے کہ ذاکر اللہ فی رمضان مغفور اللہ، جو بھی خدا کا ذکر کرے ماہ مبارک رمضان میں خدا کا ذکر کرے مغفور اللہ، خداوند عالم اس کی مغفرت کر دیتا ہے۔ ماہ رمضان ایک جو ہے وہ ذکر۔ دوسرا مقام کہ جب انسان دشمن کے روبرو ہو، انسان جو ہے وہ دشمن کے ساتھ روبرو ہو تو اس وقت تاکید ہوئی ہے کہ یہ ذکر کریں، کہ جس طرح کہ سورہ انفال آیت نمبر 45 آپ ملاحظہ فرمائیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، جب کسی کا کسی جماعت کا تمہارے ساتھ مقابلہ ہو جائے تو ثابت قدم رہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرو، کثرت سے اللہ کو یاد۔ جب دشمن کا مقابلہ ہو اور روبرو انسان کے مقابل میں دشمن ہو، فرمایا کہ اس وقت تاکید ہے کہ خدا کا ذکر کرے۔ اور آپ نے ملاحظہ بھی کیا ہے کہ دینی اور غیر دینی جنگوں میں فرق کیا ہے؟ دینی اور غیر دینی جنگوں میں جو ہے وہ فرق کیا ہے کہ، اور وہ فرق جو ہے وہ سب سے واضح فرق، اگرچہ دوسری جنگوں میں بھی، لیکن واضح فرق جو ہے وہ یہی ہے، دینی جنگوں میں جو الہی لوگ ہیں وہ ذکر خدا میں ہیں، خدا کی یاد میں ہیں، لہذا فرمایا کہ جب دشمن کا مقابلہ ہو خدا کا ذکر کریں۔ یہ قرآن کی آیا وَاذْكُرُوا اللَّهَ
فَاثْبُتُوا، ایک ثابت قدم رہو دشمن کے مقابل میں، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور کثرت سے خدا کو یاد۔ اور کفار نے ایک جاسوس اپنی طرف سے بھیجا، جا کر مسلمانوں سے کہیں کہ کفار دوبارہ جو ہے وہ مسلمان پر حملہ کرنے والے ہیں، تاکہ مسلمانوں کی وہ روحی حالت کمزور ہو جائے۔ جب مسلمانوں سے یہ کہا کہ کفار حملے کے لیے آ رہے ہیں، دوبارہ آ رہے ہیں، تو مسلمانوں نے کیا جواب دیا؟ فرمایا کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہا کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ یہ بہترین، اور یہی ذکر حسبنا اللہ ونعم الوکیل